روزوں کے دن ہیں اور روزوں کے ایام کے تعلق سے آج ہم خداوند یسوع مسیح کے 40 روزے پر غور کریں گے۔ یسوع مسیح کا 40 دن کا جو روزہ تھا اس تعلق سے ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے۔ میرے ساتھ کھولیے کلام پاک میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 4 آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 13 تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ لوکا 4:1-13 کلام پاک میں یوں لکھا ہے، پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا، اور ابلیس اسے آزماتا رہا۔ ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی، اور ابلیس نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائے۔ یسوع نے اس کو جواب دیا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ اور ابلیس اسے اونچے پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں، اور اس سے کہا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے سپرد ہے، اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ پس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ اور وہ اسے یروشلم میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں یہاں سے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کریں، اور یہ بھی کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، مبادا تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، فرمایا گیا ہے کہ
خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ جب ابلیس تمام آزمائشیں کر چکا تو کچھ عرصے کے لیے اس سے جدا ہوا۔ کلام مقدس کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، مسیحی روزہ یہ خدا کی طرف سے بخشے گئے روحانی ضابطوں میں سے ایک ہے۔ خدا نے ایمانداروں کو اسپرچول ڈسپلنز، روحانی ضابطے بخشے ہیں جن کو اپنا کر وہ خدا کے ساتھ اپنے تعلق اور رشتے میں مضبوط ہوتے ہیں اور اس کے پاک روح سے معمور ہوتے ہیں۔ دعا کرنا، بائبل مقدس پڑھنا، اتوار کے روز چرچ آنا، ہفتے کے دوران دعائیا میٹنگوں میں شریک ہونا، دایکی دینا، خدا کے کام کے لیے اپنی مٹھی کھولنا، اچھے اور روح سے معمور با کردار ایمانداروں کی رفاقت میں رہنا، کلام مقدس کی تعلیم پانا، یہ سب اور ان کی مانند کئی اور وہ روحانی ضابطے یعنی روحانی طریقہ کار ہیں جن کو خدا فضل کے ذرائع کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ ہمارا رشتہ زندہ خدا کے ساتھ مضبوط اور گہرا اور پکا ہوتا جائے۔ اسی طرح سے روزہ بھی خدا نے ہمیں بخشا ہے۔ روزہ خدا کی طرف سے بخشا گیا وہ ذریعہ، وہ وسیلہ، وہ ہتھیار اور اوزار ہے جس کو استعمال کر کے ہم جسمانی بھوک کی نفی کرتے ہیں اور زندہ خدا کی حضوری کی بھوک کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ سو روزے کے ذریعے سے ایک طرف اگر ہم جسمانی بھوک کا انکار کرتے ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک ہے، لیکن ہم پانی نہیں پی رہے، ہم کھانا نہیں کھا رہے، لیکن صرف جسمانی طور پر بھوکا اور پیاسا رہنا کافی نہیں ہے۔ ساڈی زندگیاں چ روزے دے وسیلے جسمانی بھوک تے پیاس دی جگہ زندہ خدا تے او دے پاک روح دی بھوک تے پیاس جگہ لوے تے پھر روزے دا اصل مقصد پورا ہوندا ہے۔ سو روزہ بدن کی جسمانی خواہش کا انکار کر کے زندہ خدا کی پاک حضوری اور اس کے پاک روح کے لیے بھوکا اور پیاسا ہو جانا ہے۔ تے جن نے نیرا اپنے ٹھڈ نو خالی رکھیا ہے تے اپنی روح نو خدا دے حضور خالی نہیں کیتا کہ اے خدا میں نے اپنا پیٹ خالی کیا ہے اور اب میں تیرے سامنے جھکی ہوئی ہوں، میں تیرے سامنے جھکا ہوا ہوں، تو میری روح کو، میرے بدن کو، میری
ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। सो रोजा खुदा की तरफ से बख्शा हुआ वसीला और हथियार है उसके साथ रिश्ते में मजबूत होने के लिए। यहां हम देखते हैं हमारा खुदावंद यस्सु मसीह रूहुल कुद्स से भरा हुआ दरियाए यरदन से पानी का बपतिस्मा लेकर लौटता है और 40 दिन तक पाक रूह की रहनुमाई में वो बियाबान में फिरता है। उस दौरान लिखा है उसने कुछ ना खाया। खरूज 34, 27 ता 28 आयात के मुताबिक खुदा के अजीम नबी मूसा ने यहोवा खुदा की हजूरी में 40 दिन और 40 रात फाके की हालत में गुजार दिए। फिर पहली सलातीन 19:8 के मुताबिक एलिया नबी भी 40 दिन बगैर खाए और पिए चलता हुआ खुदा के पहाड़ होरिब तक पहुंच गया। और अब मूसा की मानिंद जो शरीयत का नुमाइंदा है और एलिया की मानिंद जो पुराने अहद के नबियों का नुमाइंदा है, हमारा खुदावंद यस्सु मसीह जिसमें मूसा की शरीयत भी पूरी हुई, जिसमें पुराने अहद के नबियों की नबूवत भी पूरी हुई, वो भी खुदा के पाक रूह की मदद से 40 दिन बियाबान में फाके की हालत में खुदा के हुजूर ठहरता है और उसके पाक रूह की कुदरत से इब्लीस की तमाम आजमाइशों पर गालिब आता है। यहूदी लोगों में 40 का अदद तब्दीली का अदद था। और देखें जो बड़ी तब्दीली यहां हमें नजर आती है कि वो इब्लीस जिसकी आजमाइशों के मुकाबले में आदम और हवा बागे अदन में गिर गए, वो इब्लीस जिसके आजमाए जाने के नतीजे में कौम इस्राएल गिर गए, हमारा खुदावंद यस्सु मसीह इस बड़ी तब्दीली को जाहिर करता है कि इब्लीस जब यस्सु मसीह को आजमाता है तो कामयाब नहीं होता, शिकस्त खाता है। और हमारा खुदावंद रोजे की हालत में पाक रूह की कुदरत से इब्लीस की तमाम चालों पर गालिब आता है, उसके तमाम मंसूबों को नाकाम बनाता है, उसकी तमाम आजमाइशों को फेल कर देता है। और इस सबब से वो ये ऐलान करता है मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में कि तुम में कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। इस कायनात की तारीख में खुदावंद यस्सु मसीह कामिल तरीन, पाक तरीन, अजीम तरीन, शफीक तरीन, मुकद्दस तरीन, बेऐब, बेदाग और मुकद्दस हस्ती है। हालेलुया। आदम बागे अदन में आजमाया गया,
ناکام ہو گیا. باوجود اس کے کہ لوکا 3:38 کے مطابق خدا نے اسے اپنا بیٹا کہا, کیونکہ نہ تے او دی ماں سی نہ او دا پیو سی, خدا نے براہ راست انہوں پیدا کیتا. تے لوکا 3:38 چ لکھیا آدم خدا دا بیٹا سی, یعنی بطور خالق خدا او دا باپ سی, پر وہ ناکام ہو گیا. قوم اسرائیل کو خدا نے 4:22 میں, خروج 4:22 میں اپنا پہلوٹا بیٹا کہا, مگر انہوں نے بھی خدا کی نافرمانی کی. تے جدوں مصروں نکلے نے تھوڑے جے عرصے دا سفر سی, تے انہاں دیاں نافرمانیاں تے بار بار شیطان دی ازمائشاں چ ڈگن دی وجہ نال چند دن دا او سفر پورا کرن چ انہاں نوں 40 سال لگ گئے, 40 ورے لگ گئے. اسرائیل نوں بھی خدا نے کیا سی, اے قوم دنیا دیاں ساریاں قوماں چوں میرا پہلوٹا بیٹا. سو آدم ابن خدا گناہ میں گر گیا. قوم اسرائیل ابن خدا گناہ میں گر گئے, پر ساڈا یسوع مسیح ابن خدا او گناہ چ نہیں ڈگیا, بلکہ گناہ تے انہیں فتح پا لئی. اور غور کریں, اس نے روزے کی حالت میں خدا کے پاک روح کی معموری میں ابلیس پر فتح پائی ہے. آپ کو اگر زندگی میں جنگوں کا سامنا ہے, بیماری کی جنگ, خاندانی جھگڑوں کی جنگ, پریشانیوں کی جنگ, فکروں کی جنگ, بدروحوں کی جنگ, مقدموں کی جنگ, غربت کی جنگ, بے روزگاری کی جنگ, یا کوئی اور جنگ, میری بہن میرے بھائی, آپ مسیح کی مانند فتح پانا چاہتے ہو, خدا کے حضور روزے کی حالت میں دعا میں ٹھہر جاؤ. مسیحی ایماندار اپنی جنگیں ہاتھ سے بنے ہوئے ہتھیاروں سے نہیں, بلکہ قادر مطلق خدا کے حضور دعا اور روزے کی حالت میں گھٹنوں کے بل ہو کر جیتتے ہیں. پھر ابلیس جب اسے آزماتا ہے تو 3 آزمائشیں وہ مسیح خداوند کے سامنے پیش کرتا ہے. پہلی آزمائش جسم کی خواہش ہے. لوکا 4:4 میں 4:3 اور 4 میں وہ کہتا ہے اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائے. دوسری خواہش آنکھوں کی خواہش ہے. لوکا 4:5-7 آیات میں وہ دنیا کی سلطنتیں خداوند یسوع کو دکھاتا ہے. اسے رویا بخشتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ سب تجھے دے دوں گا, مجھے سجدہ کر دے. پھر تیسری خواہش زندگی کی شیخی کی خواہش ہے. لوکا 4:9-11 آیات میں وہ کہتا ہے یروشلیم میں ہیکل کے اونچے کنگرے سے خود کو تو نیچے گرا دے. اور میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں پہلا یوحنا 2:15-17
وہاں کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ دشمن جب خدا کے لوگوں کو آزماتا ہے تو وہ یہی خواہشیں ان کے سامنے رکھتا ہے۔ آدم اور حوا کو بھی جب اس نے آزمایا تو یہی خواہشیں ان کے سامنے رکھیں۔ پہلا یوحنا 2:15-17 آیات میں لکھا ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں، جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں۔ اور آیت نمبر 16 پر غور کیجئے، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی نمبر 1 جسم کی خواہش، اور نمبر 2 آنکھوں کی خواہش، اور نمبر 3 زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ ابلیس صرف یسوع مسیح ہی کو جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی کی آزمائشوں میں نہیں پھنساتا، اس نے حوا اور آدم کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ پیدائش کی کتاب 3 باب کی 6 آیت دیکھیے، وہاں لکھا ہے، عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا، جسم کی خواہش، ہائے کنا سوادلا نظر آنڈے ہے، اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ آنکھوں کی خواہش، کلام میں یہ نہیں لکھا کہ یہ کون سا پھل تھا، لیکن جو بھی تھا بڑا پکیا پکیا لگنڈے ہے، اور عقل بخشنے کے لیے خوب، زندگی کی شیخی، میرے چ خدا ورگی عقل نظر آ جائے گی، خدا ورگا میں عقل مند ہو جاواں گی، میں بھی تے میرا بندہ بھی۔ تے لکھیا ہے انہیں آپی بھی کھادا تے او دا بندہ بھی بڑا شریف سی، جو بڈھی کہندی سی وہی ماندا ہے، انہیں بھی کھا لیا۔ تے کھان تو بعد انہاں نوں پتا چلیا کہ اوئے ساڈے نال تے بڑا وڈا فراڈ ہو گیا ہے، سانوں تے ابلیس نے جڑا ہے او پھسا لیا۔ اگر آدم اور حوا ابلیس کے کلام اور اس کی باتوں کا جواب اس کلام اور ان باتوں سے دیتے جو خدا نے ان سے کہی تھی، تو وہ کبھی اس آزمائش میں نہ گرتے۔ یہی وہ فرق ہے جو لوکا 4 باب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب ابلیس ہمارے خداوند یسوع مسیح کو آزماتا ہے اور انہوں الٹیاں سیدھیاں پٹھیاں گلاں کلام نو مروڑ مروڑ کے دسدا ہے، تو ہمارا خداوند یسوع مسیح ابلیس کی چالوں کا، ابلیس کے منصوبوں کا، ابلیس کی سازشوں کا، ابلیس کی آزمائشوں کا اور دشمن کے امتحانوں کا مقابلہ یسوع مسیح خدا کے کلام سے کرتا ہے۔ غور کیجئے، جب ابلیس اسے کہتا ہے کہ اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائے، یسوع مسیح استثناء 8:3 کا حوالہ دیتے ہیں کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا۔ جب ابلیس یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ تو جو ہے میرے آگے سجدہ کر دے، یسوع مسیح استثناء 6:13 کا حوالہ دیتے ہیں کہ صرف خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور اسی کی عبادت کر۔ جب ابلیس
یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہیکل کے کنگرے سے نیچے گرا دے، فرشتے تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، تیری بلے بلے ہو جائے گی۔ یسوع مسیح استثنا 6:16 کا حوالہ دیتا ہے کہ خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ نکتہ یہ ہے کہ اگر آپ دشمن کی چالوں، پھندوں، منصوبوں اور سازشوں کے خلاف فتح پانا چاہتے ہیں تے پھر خدا دے کلام نو پلے بن لو۔ دعا اور روزے دی حالت چ خدا دے کلام دے پکھے تے پیاسے ہو جاؤ۔ خدا کا کلام دو دھاری تیز تلوار سے بھی زیادہ شارپ ہے اور دشمن کے تمام منصوبوں کو ناکام بناتا ہے۔ خدا کا کلام زندگی کی روٹی ہے جو ہمیں آسودہ کرتا ہے۔ خدا کا کلام زندگی کا پانی ہے جو ہماری پیاس بجھاتا ہے۔ خدا کا کلام راہ کی روشنی ہے جو ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا۔ خدا کا کلام وہ رہنما کتاب ہے جس پر عمل کر کے ہم بے راہ روی کا شکار نہیں ہوں گے۔ خدا کا کلام آسمان سے بخشا گیا وہ ہتھیار ہے جو زندگی کی جنگوں میں ہمیں فتح دے گا۔ خدا کا کلام وہ روحانی دودھ ہے جو روحانی طور پر ہماری ہڈیوں کو یعنی ہماری مسیح زندگی کو مضبوط کرے گا۔ خدا کا کلام وہ خوشنما پھول ہے جس کی خوشبو کبھی نہیں مٹتی، جو کبھی کملاتا نہیں ہے۔ خدا کا کلام زندگی کا دریا ہے، جو بھی اس میں اترتا ہے اور جو بھی اسے پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی سے بھر جاتا ہے۔ یسوع مسیح نے جب روزہ رکھا تو اس نے ساتھ خدا کے کلام کو اپنے اندر لیا۔ روزہ رکھ کے لمے پہ کے کیبل تے فلمہ نہیں ویندیاں رہنا، روزہ رکھ کے دعا اور کلام میں وقت گزارنا ہے۔ اور پھر لکھا ہے یسوع مسیح روح سے بھرا ہوا جو ہے ابلیس پر غالب آتا ہے۔ روزہ پاک روح کی معموری حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ جب ہم دعا، کلام اور جسمانی بھوک کی حالت میں خدا کے لیے بھوکے اور پیاسے ہو جاتے ہیں۔ آخری بات، ساڈے زیادہ تر روزے ہوندے نے ڈیوٹی پوری کرن لئی، فرض پورا کر لیے۔ روزہ ڈیوٹی کے لیے نہیں بلکہ ڈیسٹنی کے لیے رکھیں۔ ڈیوٹی دا مطلب ہے فرض تے ڈیسٹنی دا مطلب ہے منزل، نشان۔ اسی روزہ کوئی فرض یا رسم پوری کرن لی نہیں رکھنا، بلکہ ساڈا نشان، ساڈی منزل اے ہوئے کہ خدا مینوں مل جائے، اس کی حضوری کی معموری میرے باطن میں سما جائے۔ روزہ رسموں، حکموں، فرضوں اور انسانوں کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے ہے۔